پر چلنا ہے اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر عمل فرمان الہی کے مطابق ہو، حکم الہی کے مطابق ہو، خالق کائنات کے اوامر کے مطابق ہو۔ ہر نبی، ہر پیغمبر اسی کی تعلیم دیتا رہا۔ کائنات عالم میں اللہ کی طرف سے جتنے نمائندے آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے خلیفہ آئے، سب کا طرز زندگی، سب کا طریقہ زندگی یہی تھا کہ توحید کے پرچم کو، خالق کائنات کے احکامات کو اور اسلام کی تعلیم دی جائے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں مسلسل خالق کائنات نے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر آپ احسان کریں گے تو اس کا بدلہ شر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ احسان کا بدلہ احسان۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ خالق کائنات نے احسان کے کسی وزن کا تعین کیا ہے، مقدار کو بتایا ہے، تعداد کو بتایا ہے، تو خالق کائنات نے 30ویں پارے میں احسان کی منزل کو پھر اس طریقے سے سمجھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کی بھی جزا ہے، اور اگر ذرہ برابر شر کرو گے تو اس کی بھی جزا ہے۔ خالق کائنات نے احسان اور شر کے مسئلے میں انسان کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ سمجھ کے شر اور احسان مت کرنا کہ اگر چھوٹا احسان ہے تو اس کی جزا نہیں ہے، اور اگر چھوٹا شر ہے تو اس کی بھی جزا نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا شر کرو گے تو اس کی بھی جزا میری بارگاہ سے ملے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا احسان کرو گے تو اس کی بھی جزا میری بارگاہ سے ملے گی۔ اور ہمیں تمہارے کسی ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دونوں شانوں کے اوپر ایسے شاہدین کو بٹھا دیا ہے کہ تمہاری گواہیاں بیکار ہیں، ہماری گواہی کافی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے جہاں انسان احسان کی منزل سے گزرتا ہے، احسان کو سمجھ لیتا ہے، احسان کو دیکھ لیتا ہے، احسان کو مان لیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ احسان کرے، اور جب احسان کرے گا تو انسان کا دل نرم ہوگا۔ احسان کرے گا تو اپنی زندگی کو توحید کے سانچے میں ڈھالنے کے بعد گزارے گا، اوامر و نواہی کے اوپر چلے گا، احکامات اسلامی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے گا، فرمان رسول کو تسلیم کرے گا، رسول کے فرمانات کے مطابق انسان اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ لیکن اگر زندگی میں انسان احسان کرنا نہیں جانتا ہے تو یہ ایک عمل خیر ہے کہ جس سے انسان دور ہو جائے گا۔ اسلام کی تعلیم کا نام احسان ہے، اللہ کے امر کا نام احسان ہے، فرمان رسالت کا نام احسان ہے، اقوال معصومین علیہ السلام کا نام احسان ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی قائد، کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی خلیفہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں احسان نہ کیا ہو۔ سب نے احسان کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں کوئی ایک ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس نے احسان فراموشی کا کام کیا ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے احسان کا بدلہ احسان ہے، اور انسان کو احسان کرنا چاہیے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ احسان ایک نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی جسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ نماز احسان نہیں ہے، روزہ احسان نہیں ہے، حج احسان نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا احسان نہیں ہے، خمس دینا احسان نہیں ہے، جہاد کرنا احسان نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن جب احسان کی منزلیں ہیں، کوئی بھی ایسا عمل خیر، کار خیر کہ جس کے لیے ہمیں واجب قرار نہیں دیا گیا ہے اور اس کو ہمیں انجام دینا ہے، وہ احسان ہے۔ پڑوسی کے حقوق احسان ہے، بڑوں کا ادب کرنا احسان ہے، بھائی چارے کے ساتھ پیش آنا احسان ہے، غریبوں کا ساتھ دینا احسان ہے، پریشانوں کی مزاج پرسی کو جانا احسان ہے، بیماروں کے دروازے پہ جانے کے بعد ان کی کیفیت کو معلوم کرنا احسان ہے۔ تو احسان کی بہت بڑی منزل ہے، اور نبی کا اخلاق اسی سے ہے کہ نبی نے بتایا کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کی منزل کیا ہے۔ ہمارے ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر معصوم احسان کے اوپر ہے، اور احسان کی منزل تو یہ ہے کہ اگر انسان احسان کو سمجھ لے تو سارا دین سمجھ میں آ جائے۔ 63 سال کی حیات طیبہ نبی آخر الزماں کی ہے، اس 63 سال کی زندگی میں 22 سال 5 مہینے 14 دن
نبی نے رسالت کے کام انجام دیے ہیں اعلان رسالت کے بعد، لیکن ایک ابو طالب ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کر رہی تھی اور اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کر رہی تھی. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، کتاب مدارج النبوہ جلد دوسری، بہت بڑے عالم دین ہیں. علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، کتاب مدارج النبوہ، اس کے دوسرے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابو طالب نے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، کہ جناب ابو طالب نے اپنی زندگی میں محمد عربی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک لمحہ تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا. انہی کی کتاب کی لفظیں ہیں. محمد عربی کو پروان چڑھانے کے لیے جناب ابو طالب نے اپنی زندگی میں نہ تساہلی سے کام لیا ہے نہ تغافلی سے کام لیا ہے. تساہلی سستی، تغافلی غفلت. یعنی اگر نبی کی زندگی پروان چڑھانے کے لیے ابو طالب کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ابو طالب کی نگاہ ہٹی ہو یا دل ہٹا ہو. ہر وقت نگاہ ابو طالب محمد عربی کے اوپر ہے، قلب ابو طالب محمد عربی کی طرف ہے. ایک لمحے کے لیے نہ تساہلی سے کام لیا نہ تغافلی سے کام لیا ہے. جب دیکھا نبی کی نصرت، جب دیکھا نبی کا ساتھ، اعلان رسالت سے پہلے بھی اعلان رسالت کے بعد بھی نہ تساہلی سے کام لیا نہ تغافلی سے کام لیا ہے. لیکن عالم کیا ہے؟ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ عالم یجد کا یتیمم فہوا ووجدہ کا ظالن فہدا. اے میرے محمد، کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ ایک طرف اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد کو پروان چڑھایا ہے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے معلوم کیا، اے محمد کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ جیسے اللہ اور ابو طالب کے درمیان عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ابو طالب پروان تم چڑھو گے، مورے توحید ہم ضبط کر دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اے ابو طالب، پالو گے تم، پروان تم چڑھاؤ گے. رات کی تاریکی ہے، بھیانک ماحول ہے، ڈراؤنا منظر ہے، خونخوار تلواریں ہیں، آمنہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا یتیم ہے، قتل کر دو اس کو. اسلام نہیں پھیلنے کا ہے، مار ڈالو محمد عربی کو، یہیں اسلام ختم ہو جائے گا. اس سے بہتر موقع نہیں ہے. لیکن رات کی تاریکی، بھیانک ماحول، ڈراؤنا منظر، اور ابو طالب رسول کو اٹھاتے ہیں، اپنے بیٹے کے بستر پر لٹا دیتے ہیں. اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، رسول کے بستر پر لٹا دیتے ہیں. اعلان رسالت نہیں ہے، ابھی کلمہ توحید کا اعلان نہیں کیا ہے، اپنی رسالت کا سبق نہیں پڑھایا ہے. نبی نے 40 برس کی عمر سے پہلے کی بات ہے. ابو طالب اٹھاتے ہیں اس وجہ سے کہ پروان چڑھا رہے ہیں. اپنے بیٹے کے بستر پر لٹایا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، نبی کے بستر پر لٹایا. صبح ہوئی، آنکھ کھلی، معلوم کیا چچا سویا وہاں تھا، جاگا یہاں ہوں. بات کیا ہے کہ میرے لال دشمنوں میں گھرا ہوا ماحول تھا، لوگ چاہتے یہ ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، مگر میری غیرت کو تقاضا نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تیرے جسم کے اوپر ایک ضرب بھی لگ جائے، ایک وار بھی ہو جائے. اعلان رسالت سے پہلے کس نے اٹھایا؟ ابو طالب نے. کس کو اٹھایا؟ محمد عربی کو. کس کو لٹایا؟ علی کے بستر پر. علی کو اٹھایا نبی کے بستر پر. زندگیاں 3، ابو طالب کی حیات، محمد عربی کی حیات، علی مرتضیٰ کی حیات. ابو طالب کا بڑھاپا ہے، جوانی نہیں ہے. محمد عربی کا بچپنا نہیں ہے، جوانی ہے. علی کی جوانی نہیں ہے، بچپنا ہے. آج ہی رات میں جا کے تجربہ کیجئے گا. اگر ایک 50 برس کا انسان سویا ہو یا 40 برس کا اور 70 برس کا یہ چاہے کہ اسے اٹھا لے، ایک بستر سے دوسرے بستر پر لٹا دے، آنکھ نہ کھلے، تو ناممکن ہے. اس لیے کہ اٹھانے والے کی طاقت کم ہے، اٹھنے والے کی طاقت زیادہ ہے. اور اگر یہی 60 برس کا انسان یہ چاہے کہ 10 برس کے بچے کو اٹھائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لٹا دے، آنکھ نہ کھلے، تو ناممکن نہیں ممکن ہے. اس لیے کہ اٹھانے والے کی طاقت زیادہ، اٹھنے والے کی طاقت کم. علی 10 برس کے، محمد عربی 35 برس کے. ابو طالب کا بڑھاپا، اگر علی کو اٹھا لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن محمد عربی کو اٹھا لیتے ہیں، رسول کو اٹھا لیتے ہیں. اور کیسے اٹھایا؟ پھول کی پنکھڑی کے طریقے سے. اور یہ خالی رسول نہیں ہے جس میں محمد نہیں ہے. قرآن کا وزن
محمد کے اندر، عصمت کا وزن محمد کے اندر، بلاغت کا وزن محمد کے اندر، فصاحت کا وزن محمد کے اندر، طریقت کا وزن محمد کے اندر، جمال کا وزن محمد کے اندر، کمال کا وزن محمد کے اندر، توریت کا وزن محمد کے اندر، انجیل کا وزن محمد کے اندر، سورۃ سلیمان کا وزن محمد کے اندر. سارے وزنوں کو پھول کی پنکھڑی کے طریقے سے اٹھایا. آنکھ نہ کھلی تو اب اس خاندانی طاقت کا اندازہ لگاؤ. جس کا بوڑھا باپ اتنے وزنوں کو اٹھا لے، اگر اس کا بیٹا دنیا سے باب خیبر کو کھول لے تو تعجب کیسا ہے. صلوات پڑھتے محمد اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد والے محمد. تو یہ ہے تو سارے وزن موجود ہیں اس رسول کے اندر. اور اتنا وزنی پیغمبر ہے کہ جس کی زبان سے نکلی ہوئی لفظ اپنے ولی اور وسیع کے لیے کہ ضربت علیم یوم القندق افضل من عبادت الثقلین. یا علی تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے، کائنات کی عبادتوں کے اوپر بھاری ہے. اتنا وزنی پیغمبر ہے، اتنا بلند ترین پیغمبر ہے جس کے ہاں کسی شے کی کمی نہیں ہے. لیکن تعصب کی اینک لگا کر نبی کو دیکھنے والوں، تمہاری سمجھ میں نبی نہیں آ سکتا ہے، تمہاری سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا ہے. کتاب عقیدت میں عظمت پیغمبر سمجھ میں آتی ہے، کتاب محبت میں سیرت رسول سمجھ میں آتی ہے. سیرت رسول کو سمجھنا ہے تو محبت کی اینک لگا کے دیکھنا پڑے گا، عقیدت کے دروازے کھول کے دیکھنا پڑے گا. لیکن نبی کی عظمت اور نبی کا مرتبہ، نبی کی شان، اس لیے کہ کائنات کا ہر نبی اس کے دروازے کے اوپر سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کائنات کی ہر شے دہلیز محمد کے اوپر سر جھکاتی ہوئی نظر آتی ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے نبی کا اور اس پیغمبر کا. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے. اگر انسان قرآن کو پڑھے تو قرآن بتائے گا کہ عظمت نبی کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے. آئیے سورہ کہف 16ویں آیت ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ. لوگ ایمان ابو طالب کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ ابو طالب کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، ابو طالب جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جس چیز کے اوپر اختیار مولوی اور علامہ کو نہیں ہے کہ جنت ہے کیا، جنت کہتے کسے ہیں، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم جنت بانٹو گے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. یہ فیصلہ مالک جنت کا ہے، کس کو جنت میں بھیجے کس کو جہنم میں بھیجے، یہ مالک جنت کا ہے. ہمارے اختیار سے بلند ترین بات ہے. لیکن قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ. کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن مجید میں خالق کائنات 16ویں پارے میں سورہ کہف میں 16ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا. اللہ جانتا تھا کہ اس کائنات میں لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ جو گمان کے اوپر اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، یقین کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. پوری زندگی صرف گمان میں ہوگی. رات کو بستر پر لیٹیں گے تو سوچتے رہیں گے. کائنات کے سارے حساب و کتاب چند منٹ کے اندر بستر کے اوپر لیٹ کر سارے طے کر دیں گے. ان کے لیے خالق کائنات نے کہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف مر گئے، اصحاب کہف دامن موت میں چلے گئے، اصحاب کہف کو موت نے اپنے قلبے میں لے لیا ہے. تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں اور ان کے سونے کا انداز یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی دائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے ہیں. تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ. اور اصحاب کہف کا کتا
ان کا کتا اصحاب کہف کا کتا اپنے آگے کے پیر پھیلائے ہوئے دروازے کے اوپر بیٹھا ہے. یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے قرآن میں ایک لفظ بھی عبث اور عیبدار نہیں بھیجا ہے. قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف بامعنی ہے. ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف مر گئے. مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. ان کی زندگی کی ضمانت ہم پہ ہے کہ ہم انہیں کبھی دائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے ہیں. اور ان کا کتا دروازے کے باہر غار کے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. آیت ایک ہے، دلیلیں بہت سی ہیں، ثبوت بہت سے ہیں. گمان کرنے والوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے کہا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں. کتنا زمانہ ہو گیا اصحاب کہف کو. نبی یہ نہیں، پیغمبر یہ نہیں، رسول یہ نہیں، صاحب کتاب یہ نہیں، صاحب موعظہ یہ نہیں، صاحب شریعت یہ نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے اولو العزم پیغمبر یہ نہیں ہے. بس صفت یہ ہے کہ دقیانوس کے زمانے میں ایمان والوں کو قتل کیا جا رہا تھا. انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا تھا. جب ایمان کا تحفظ کیا تو اللہ نے ان کی زندگیوں کی حفاظت اس طریقے سے کی کہ اصحاب کہف غار کے اندر آ جاؤ. اگر تم نے ایمان کی حفاظت کی ہے تو ہم تمہاری زندگیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. ہزاروں سال سے اصحاب کہف غار کے اندر ہیں، سوئے ہوئے ہیں. کسی روایت میں، کسی آیت میں، کسی مولوی نے، کسی حافظ نے، کسی قاری نے، کسی معترض نے، کسی اعتراض کرنے والے نے، کسی سوال کرنے والے نے آج تک قرآن کے دامن کو پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ آج تک مرے کیوں نہیں ہیں، زندہ کیسے ہیں. ہزاروں سال ہو گئے، نبی سے پہلے ہیں، عیسیٰ سے پہلے ہیں، ہزاروں سال سے زندہ ہیں. کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے ہیں. ہزاروں سال سے جو مومن ہے وہ تو غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، اور جو کلے ایمان کا بیٹا ہے وہ 1200 سال سے پردے غیب میں زندہ نہیں رہ سکتا. ہزاروں سال سے مومن جو ہے غار کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہیں. ان کو ہم دائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے، بائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے. ان کی زندگی کی ضمانت ہمارے اوپر ہے. ہم انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، صاحب ایمان ہیں. ان کے پاس ایمان ہے. تو جس کے پاس دولت ایمان ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا ہے. دولت ایمان والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. ایمان کی دولت بہت بلند ہے. تحسبهم ايقاظا وهم رقود نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قلبهم باسط ذراعه بالوسيد. آئیے کسی پوچھنے والے نے اگر سوال کیا کہ اصحاب کہف کون ہیں، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، صرف ایمان والے ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی کو پالا نہیں ہے، امام کو پالا نہیں ہے، ایمان کو پالا نہیں ہے. لیکن خالق کائنات تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر ذرہ برابر احسان تو تیرے یہاں سے جزا، اور اگر ذرہ برابر شر تو تیری بارگاہ سے جزا. اب یہ اصحاب کہف ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو تحفظ کے حوالے کر دیا. غار کے اندر ہیں، یہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ تو شاید ہاتف غیبی کی آواز آئے. ایک قرآن کو پڑھنے والے جا کر سورہ کہف کی آیت نمبر 31 کو پڑھ لے. ہم نے بالکل انکشاف کر دیا ہے کہ اصحاب کہف ہے کون. آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. کون سی جنت؟ جس میں نہریں بھی ہیں، پانی بھی ہے، باغات بھی ہیں، زیورات بھی ہیں. سب کے سب جنت میں جائیں گے. اب آپ کسی کے جنت اور جہنم کی تقسیم کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا. یہ کام اس کا ہے کہ جو مالک جنت ہوتا ہے. مگر اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ جن کے پاس ایمان کا جز ہے جب وہ جہنم میں نہیں جا سکتے تو جو کلے ایمان کو پالے وہ جہنم میں کیسے چلا جائے گا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو یہ دامن قرآن میں ہے کہ ان کی ضمانتیں مولویوں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام نہیں ہے. اللہ کے اوپر ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دی. لیکن ہم عظمت رسول کو سمجھیں جبھی دین سمجھ میں آئے گا. عظمت پیغمبر کو سمجھیں جبھی دین سمجھ میں آئے گا. اعتراض پوری دنیا میں آج نہیں، جب سے اسلام آیا ہے اعتراض کرنے والے تبھی سے موجود ہیں. اسلام سمجھ میں نہیں آتا، دین سمجھ میں نہیں آتا.
اسلام کا تو نام بھی اتنا پیارا ہے، کسی دوسرے دین کا دنیا میں اتنا نام اچھا نہیں ہے۔ اسلام جہاں سکون ہو، اسلام جہاں اطمینان ہو، اسلام جہاں چین ہو، اسلام جہاں انسانیت کو پامال نہ کیا جائے اسے اسلام کہتے ہیں، جہاں انسانیت قائم رہے اسے اسلام کہتے ہیں، جہاں در سے بھائی چارہ دیا جائے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا تو نام بھی اتنا بلند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بھیجنے والا خالق کائنات، اسلام کو لانے والے جبرائیل، اسلام کو پھیلانے والی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہو سکتا ہے، اتنے صاف و شفاف ہیں۔ لیکن ہماری سمجھ میں عظمت رسول نہیں آتی ہے، عظمت اہل بیت نہیں آتی ہے۔ عزیزان گرامی، عظمت اہل بیت وہ عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات ان کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد چھلک رہی ہوئی، نماز ختم ہو چکی۔ نبی وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے زبان تک نہیں ہلاتے ہیں، اتنا محتاط پیغمبر ہے کہ جو اپنی مرضی سے زبان تک نہیں ہلاتے، جو کہتے ہیں وحی الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی اس قول کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ جو خلاف حدیث بھی ہو اور خلاف آیت بھی ہو، ہم اسی کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، فرمان رسول کے مطابق ہو۔ ہمارے یہاں سیرت ہے، سیرت رسول، کسی اور کی سیرت نہیں ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سیرت علی پہ چلتے ہیں، سیرت حسن مجتبیٰ پہ چلتے ہیں، سیرت سید الشہداء پہ چلتے ہیں، بس سیرت محمد مصطفیٰ۔ کیوں؟ اس لیے اس لیے کہ ہمارا ہر امام سیرت رسول کے اوپر چلا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مصلوں میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے اماموں میں اختلاف نہیں ہے، اقوال معصومین علیہ السلام میں اختلاف نہیں ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے مسجد چھلک رہی ہے، نبی کو معلوم ہے، انصاف سے واقف ہیں، نظریوں کو جانتے ہیں، اس لیے کہ نبی، اور وہ نبی جو سردار انبیاء ہے، جسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے تو دکھائی دے، ضرورت نہیں ہے کہ نبی مڑے تو تب پیچھے کا دکھائی دے گا، نبی گردن اٹھائے تو آسمان کا دکھائی دے گا۔ نبی سامنے کھڑے ہیں، سردار انبیاء سامنے کھڑے ہیں، جتنا انہیں آگے دکھائی دیتا ہے اتنا ہی انہیں پیچھے بھی دکھائی دیتا ہے، جتنا دائیں دکھائی دیتا ہے اتنے بائیں دکھائی دیتا ہے، مگر وہی الہی کے مطابق چلتے ہیں۔ صاحب کوكب دری اور صاحب ارج المطالب نے لکھا ہے کہ اصحاب سے مسجد چھلک رہی تھی، نماز ختم ہو چکی، نبی نے علی کے کتف مبارک کے اوپر دست رسالت کو رکھا، نمازیوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، اصحاب کرام سے کہا متوجہ ہو جاؤ میری طرف۔ اب جسے نبی کہہ دے، امتی کے لیے ضروری ہے کہ مر جائے مگر انکار نہیں کرے، وہی سچا امتی بھی ہو سکتا ہے، وہی سچا سپاہی بھی ہو سکتا ہے، وہی سچا چاہنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر کوئی انسان قائم اللیل ہو، اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نماز افضل کہ اہل بیت افضل، روزہ افضل کہ اہل بیت افضل، یہ بہت بری بیماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر کی نماز اسی گھر کے اہل بیت، جس گھر کے اہل بیت اسی گھر کی نماز ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قائم اللیل ہو، لیل رات کو کہتے ہیں، یعنی راتوں کو نماز قائم کرنے والا ہو، راتوں کو نمازیں پڑھتا ہو، عابد شب زندہ دار ہو، کوئی شخص قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، یعنی اس نے دنوں میں روزے کے رکھے ہو، یعنی اس کی کبھی شب کی نماز بھی ترک نہ ہوئی ہو، اس نے اپنی زندگی میں کبھی واجب روزہ نہیں چھوڑا ہو، یہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر ایک شخص قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا وہی شخص اپنی پوری زندگی میں جتنے حج واجب ہیں پاپ یادہ ادا کرے، یعنی ہر سال حج کو جائے، حج سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے مستطیع کے اوپر، ہر سال حج کو جائے، واجب زندگی میں ایک مرتبہ ہے لیکن ہر سال حج کو جائے، پاپ یادہ، پوری زندگی پیدل حج کرے۔ تیسری صفت۔ چوتھی صفت نبی نے ارشاد فرمائی وہی انسان
کوہ ابو قویس کی برابر، اس وقت کا بہت بڑا امیر تھا ابو قویس، اس کا پہاڑ تھا، اس زمین کا پہاڑ کی وہ مالک تھا. نبی نے کہا کوہ ابو قویس کی برابر اپنی زندگی میں سونا خیرات کر دے، اتنا سونا بانٹے، اتنی خیرات کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان حالت احرام میں شہید ہو جائے. بڑے متوجہ ہو گیا صحابہ کرام کو، سامنے نبی نے سب کو متوجہ کر کے یہ حدیث سنائی کہ اگر کوئی شخص قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، پا پیادہ پوری زندگی حج کرے، کوہ ابو قویس کی برابر سونا خیرات کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت احرام میں شہید کر دیا جائے، اور پھر علی کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ بوئے جنت تک نہیں سن سکتا ہے. تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ بوئے جنت نہیں سن سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. عزیزان گرامی، ابو طالب کے بارے میں کسی کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے دروازے سے اسلام بھی ملتا ہے، ایمان بھی ملتا ہے. اگر ابو طالب نہ ہوتے، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو کربلا کا وجود نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نام ہے اس کربلا کا کہ جس میں کے لیے عالم ارواح نے، آقا حسین نے لبیک کہا تھا کہ کربلا میں جو قربانیاں ہیں وہ اولاد ابو طالب کی قربانیاں ہیں. لیکن جب ابو طالب کے بارے میں مورخین نے صاف و شفاف دامن کے اوپر داغ دینے شروع کیے تو ابو طالب کا کچھ بگڑا نہیں. دنیا کی دولتیں خرچ ہوتی رہیں، طاقتیں سامنے ابھر کے آتی رہیں، سلطنتیں مٹ گئیں، حکمراں ختم ہو گئے، ایوان حکومت تباہ و برباد ہو گئے، لیکن خاندان ابو طالب کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، کل بھی چمکتا رہے. کربلا نام ہے ابو طالب کا، اور ابو طالب نام ہے کربلا کا. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو قربانیاں ہیں جنہیں ہم یاد کر کے اپنی زندگی میں اس دکھیاری ماں کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ عزیزان گرامی، مجلس سید الشہداء کا مرتبہ بہت بلند ہے، عزاداری سید الشہداء کا بہت احترام ہے. اس لیے کہ اس کے معاملے میں بڑے بڑے علماء خاموش رہ جاتے ہیں کہ اگر فتویٰ معلوم کیا جاتا ہے کہ عزاداری کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی پوچھے کہ عزاداری کی کوئی حد ہے؟ عزاداری کا کوئی درجہ ہے؟ چاہے جتنا روئیے، چاہے جتنا ماتم کیجیے، بس حد یہ ہے کہ انسان ہلاکت میں نہ پہنچ جائے، وہاں تک غم سید الشہداء میں مصروف رہیے. نہ خرچ کرنے کی شرط ہے، جو استطاعت ہے اتنا خرچ کرے، نہ رونے کی شرط ہے، لیکن 527 سال تک بنی امیہ بنی عباس کے تخت و تاج تلواریں چلتی رہیں، شیعان حیدر کرار کا قتل ہوتا رہا، مگر حسین ابن علی کی محبت جن کے دلوں میں تھی وہ کل بھی حسین کی عزاداری کرتے رہے، آج بھی حسین کی عزاداری کرتے ہیں. مگر فرق یہ ہے کل رونے پہ پابندی تھی، آج رونے پہ پابندی نہیں ہے. کل جلوسوں پہ پابندی تھی، آج جلوسوں پہ پابندی نہیں ہے. کل تعزیہ داری پہ پابندی تھی، آج بڑے عزت و احترام کے ساتھ حسین ابن علی کا تعزیہ، حسین ابن علی کا ذوالجناح، حسین ابن علی کا ماتم کیا جاتا ہے. ایک دکھیاری ماں نے پوچھا، بابا میرے حسین پر، میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ تو فوراً جبرائیل نے کہا، اے سرکار کائنات کہہ دو سیدہ سے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو قوم مسلسل تیرے شہیدوں کا ماتم کرتی رہے گی، تیرے حسین کا ماتم کرتی رہے گی، تیرے پیاسوں کا ماتم کرتی رہے گی، تیرے غریبوں کا ماتم کرتی رہے گی.
وہی قوم ہے، ہر سال وہی ذکر ہے، وہی مجلس ہے، وہی ماتم ہے، وہی عزاداری ہے، وہی نام حسین ہے، وہی نام سیدہ زینب ہے. جب جب آتا ہے ایک دم دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹپکنے لگتے ہیں. یہ عزاداری کیا ہے؟ زندگیاں گزر گئی اس عزاداری کے لیے، بڑی بڑے خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن عزیزو ہر سال گزر جاتا ہے. محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ گزرا، ادھر چیلم گزر گیا، ادھر ربیع الاول کا مہینہ گزرا. اگلے سال کا انتظار ہونے لگتا ہے کہ کب محرم کا چاند نمودار ہو. اللہ اکبر، کب محرم کا چاند نمودار ہو، کب حسین کی صف عزا بچھائیں، کب حسین کا ماتم کے لیے تیار ہوں، کب چاند کو دیکھیں، کب ہمارے گھروں کے اوپر علم نصب ہو جائیں، کب ہم فرش عزا بچھا دیں. یہ حسین ابن علی اور دعائے فاطمہ زہرا کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من بکا علی الحسین او اب کب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، کہ حسین کے غم کے اوپر آنکھوں سے آنسو بہا کے رو، ہائے حسین کی صدائے بلند کر کے رو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم رونے والوں کی صورت بنا کر حسین کا ماتم کرو. اللہ اکبر، حسین ابن علی کا ماتم، حسین ابن علی کا غم. کون حسین؟ جب کسی گھر میں کوئی گزر جاتا ہے، کوئی اٹھ جاتا ہے، تو کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مرنے والا کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کم از کم دنیا میں یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی اٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کے جمع ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں اور اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. لیکن کائنات کا سب سے پہلا واحد حسین ابن علی تھا، جو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. عابد بیمار وارث ہے. سید سجاد فرش عزا بچھانے کے بجائے بستر کو کھینچا جا رہا ہے. کوئی ایک تھا کہ جس نے آ کے کہا سید سجاد اپنے پاپا کا پرسہ لے لو، سید سجاد اپنے چچا کا پرسہ لے لو، سید سجاد کا یہ جوان علی اکبر کا پرسہ لے لو. ادھر حسین شہید ہوئے، ظالم ہاتھ میں تلواریں لے کر، خنجر لے کر، آگ کے شعلے لے کر آ گئے. سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، زینب کے سر سے چادر اتاری گئی، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے. فرش عزا نہیں بچھی ہے. سید سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا ہے، سید سجاد کو کسی نے دلاسا نہیں دیا ہے. سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، زینب کے سر سے چادر اتاری گئی، سکینہ کے گوشوارے لوٹے گئے، بستر اٹھا لیا گیا، سامان لوٹ لیا گیا. لیکن عزیزو اب یہ زینب ہے جو قافلے کی سپہ سالار ہے، قافلے کی سپہ سالار ہے، جس کے پہرے کے لیے عباس جیسا بہادر موجود رہتا تھا، علی اکبر جیسا موجود رہتا تھا، قاسم جیسے موجود رہتے تھے، عبداللہ جیسے موجود رہتے تھے، عثمان جیسے موجود رہتے تھے، عباس کے بھائی موجود رہتے تھے. زینب کون ہے؟ کس کا نام زینب ہے؟ زینب کس شہزادی کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب زینب کوفے کی شہزادی تھی، بس ایک جملہ سن لیجئے، جب زینب کوفہ کی شہزادی تھی، علی تخت کوفہ پر بیٹھے تھے. زینب کی ہمت کو دیکھیے، زینب کی غیرت کو دیکھیے، زینب کی منزل کو دیکھیے. شہزادی زینب ام کلثوم جب علی تخت کوفہ پر بیٹھے تھے، زینب کوفہ کی شہزادی تھی. جب کوفہ کی شہزادی تھی تو کوفہ کے امیر باپ کی بیٹیاں اکٹھا ہوئی، ہونے کے بعد علی بن ابی طالب کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہا مولا ہم اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. یہ کوفہ ہے، علی سلطان ہے، علی بادشاہ ہے، بات ساتھ میں ہے، بیٹیاں موجود ہیں. جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں زینب سے اجازت لوں گا. مولا کائنات بیٹی زینب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا میرے لال زینب کچھ بیٹیاں آئی ہیں، کچھ بیویاں آئی ہیں، وہ تمہاری زیارت کرنا چاہتی ہیں، تم سے ملنا چاہتی ہیں، تم کوفہ کی شہزادی ہو. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے امیر آئے ہیں ان کی بیٹیاں ساتھ میں آتی تھی، ان کی مقدرات ساتھ میں آتی تھی، ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے. لیکن آج زینب مدینے میں آ گئی ہے، زینب کوفے میں آ گئی ہے، کلثوم کوفے میں آ گئی ہے، ہم نے زیارت نہیں کی ہے، زیارت کرنا چاہتے ہیں. مولا کائنات نے اتنا کہا کہ بابا آپ کو اجازت کہا ہے؟ کہا نہیں زینب جب تک تم اجازت نہیں دو گی میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں. شہزادیوں نے اجازت دی، پردے کا انتظام ہوا، بیٹیاں آ گئی امیر باپوں کی. سیدہ زینب ہے ادھر دوری قطار بنا کے کھڑی ہوئی، ابھی کوفہ ہے. جیسے ہی زینب ام کلثوم درمیان سے گزری، کوفہ کے امیر باپ کی بیٹیوں نے اپنی پیشانیوں کا زینب کے قدموں پہ رکھ دیا. یہ علی سلطان ہے، سب نے جھکا دیا. ایک وقت وہ تھا کہ کوفے کی عورتیں زینب کے قدموں پہ پیشانی رکھ رہی تھی، ایک وقت وہ آیا کہ زینب کے سر پہ چادر رہی، بے نقاب زینب بال کھلے
داخل ہو رہی ہے، کوئی چادر دینے والا نہیں ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے. سیدہ زینب قافلے کو لے کے جا رہی ہے، ساتھ میں 22 برس 23 برس کا جوان ہے جو 70 برس کا بوڑھا لگتا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے. علامہ دربندی نے عجیب جملہ لکھا ہے، سلام و سیدہ زینب کے اوپر. جناب زینب کو رونے پہ پابندی تھی کہ تم رو نہیں سکتی ہو، ماتم نہیں کر سکتی ہو، حسین پہ گریہ نہیں کر سکتی ہو. سیدہ زینب کس طریقے سے شام و کوفہ کی مسافت کو طے کر رہی ہے. سیدہ زینب قافلے کو نیچے کے چلی ہے. علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب زینب کے رونے کے اوپر پابندی تھی، زینب خاک کے اوپر بیٹھ جاتی تھی، بیٹھنے کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھاتی تھی، اپنی ہتھیلی پہ رکھتی تھی، لکھتی تھی مظلوم حسین، پیاسے حسین، غریب حسین. اماں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتی، کبھی لبوں سے چومتی، اور جنت البقیع کا رخ کر کے آواز دی، اماں تمہارا پراج ہو گیا ہے. زیارت نعیم امام زمانہ نے عزیز و مجلس تمام ہے. سیدہ زینب کی اسیری کیا اسیری ہے. سیدہ زینب کے ہاتھ 3 طریقے سے باندھے گئے ہیں. زیارت نعیم میں امام زمانہ نے ارشاد فرمایا ہے، سلام و دجدہ ماجدہ سیدہ زینب کے اوپر جس کے بازوؤں میں اذن باندھی گئی. سلام جدہ ماجدہ سیدہ زینب پر جس کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی. زیارت نعیم میں امام زمانہ کا سلام ہے، لیکن زینب کے بازوؤں میں یہ رسن نہیں باندھی گئی ہے. زینب کے بازوؤں کو پسے پش بھی باندھا گیا. زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا. زینب شام و کوفہ کی مسافت طے کرتی رہی، لیکن جب زینب جب زینب کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی تھی، قافلہ چل رہا تھا. ایک طرف 4 برس کی سکینہ کا گلا، ایک طرف 5 برس کے محمد باقر کا گلا. زیارت نعیم امام نے ارشاد فرمایا، سلام دادی زینب پر جو شام و کوفہ رکوع کی حالت میں طے کر رہی تھی. جب زینب کھڑی ہوتی تھی، کبھی سکینہ گلے کو پکڑ لیتی تھی، کبھی باقر گلے کو پکڑ لیتا تھا. وہ بھی اماں میرا گلا گھٹ رہا ہے، وہ بھی اماں